کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا کی سب سے بیش قیمت دولت اولاد کی شکل میں اگر عطا کی ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کی قدر اور قیمت ان لوگوں سے پوچھو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے محروم رکھا ہے۔ نہ جانے وہ اولاد کو پانے کے لیے کتنے طبیبوں کے پاس، کتنے ڈاکٹروں کے پاس اور کتنی درگاہوں پر اور کتنے عاملوں کے پاس میں جاتے ہیں کہ تاکہ کسی بھی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا کی برکت سے، کسی کی دوا کی برکت سے ہمیں اولاد عطا کر دے۔ تو اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ جب اللہ نے مجھے اور آپ کو دولت دی ہے تو اس دولت کا ہم اچھے سے اس کی تعلیم اور تربیت کر کر اس کا حق ادا کریں۔ اگر کوئی بندہ اولاد کی تعلیم اور تربیت کے اندر حق ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جس طرح سے مال دیا، مال کے بارے میں سوال کرے گا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اولاد کے بارے میں بھی سوال کرے گا کہ ہم نے آپ کو اولاد دی تھی، آپ نے اس کا کیا حق ادا کیا۔ آپ نے دیکھا جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو مکتب روشنی کے اندر تعلیم دین حاصل کرنے کے لیے برابر مکتب بھیجتے رہے، ان بچوں نے آپ کے سامنے اپنا معافی ضمیر کو اس انداز سے ادا کیا کہ میں اس بات کا اچھی طرح سے شاہد اور گواہ ہوں کہ کئی مرتبہ نئے افراد یا اپنے اعتبار سے بہت زیادہ ڈینگے مارنے والے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے والے اور بہت بڑے مرتبے والے سمجھتے ہیں، مگر جب ان کے سامنے مائک رکھ دیا جائے یا ہاتھ میں مائک دے دیا جائے تو میرے دوستو وہ دو الفاظ بھی صحیح طرح سے ادا نہیں کر سکتے۔ ان کی پینٹ، ان کا پیجامہ پھڑپھڑانے لگتا ہے، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، مگر قربان جائیے ان اساتذاؤں کی قربانی پر کہ جو آپ کی نسلوں پر اس قدر محنت کرتے ہیں کہ وہ بچے اپنے مائک پر آنے کے بعد اپنے معافی الضمیر کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کا دل اور آپ کی جان ساری چیزوں کو اپنی طرف متاثر کر لیتے ہیں۔ جیسے وہ ایک بچی نے قاضی مطیع اللہ کا ایک پورا بند پڑھی، اور کس طرح سے اس طرح سے جیسے کہ تسبیح کے دانے گرتے ہیں، تسبیح کی جب تاغا ٹوٹ جائے تو دانے گرتے ہیں، اس طرح سے اس نے پے در پے پورے اپنے کلام کو ادا کیا کہ دل سن کر خوش ہو گیا۔ مکتب کی شکل بیان کی گئی، آپ کے سامنے تمام بچوں کو بٹھایا گیا کہ صبح سے جب بچے آتے ہیں تو مکتب کے اندر ان کو کس طرح سے سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، آخر میں یہاں تک کہ آپ کے سامنے حافظ صاحب نے اپنا دل کا درد بھی رکھا جس کو ایک بوڑھے کے شکل میں انہوں نے پیش کیا۔ اور واقعی میں ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مکتب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، مدرسے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور یہی ہمارا درد ہے۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا قاعدہ کب ختم ہوگا، مولوی صاحب ہمارے بچے کا قرآن کب ختم ہوگا، مگر میرے دوستوں میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاؤں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک نلکا ہے اور نلکے سے پانی کا قطرہ ٹپ 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 کر کے ٹپکتا ہے، نیچے سخت پتھر ہے مگر وہ برابر گرتا رہتا ہے، تو اس کے برابر گرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کیا ہے جس پانی کے قطرے کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ قطرہ بھی اس سخت قسم کے پتھر کے اندر اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے۔ اب آپ اپنے بچے کو مکتب میں بھیجیں گے نہیں، وقت کی پابندی کروائیں گے نہیں،
اور پھر حافظ صاحب سے سوال کریں گے کہ حافظ صاحب آپ نے ہمارے بچے کا ابھی تک کہ 2 سال سے 1.5 سال سے 3 مہینے سے بچہ آپ کے پاس آ رہا اور آپ نے ابھی تک کہ اس کا کیا ہے قاعدہ تک کہ ختم نہیں کرے گا، تو یہ میرے دوستو آپ کا سوال بجا نہیں بلکہ بیجا ہے۔ غبی سے غبی بچہ بھی ہے جس کو کچھ نہیں آتا، اگر آپ کے بچے کے اندر کسی قسم کی صلاحیت آپ محسوس نہیں کرتے ہو، پھر بھی آپ اپنے بچے کو پابندی کے ساتھ میں اگر بھیجیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کام کا بنا دیں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، اس لیے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے جو پڑھی جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اب قرآن کے سیکھنے اور سکھانے میں مولانا سیف اللہ صاحب نے اس پر ماشاءاللہ بہترین لب کشائی کی ہے، اس طرف میں جانا نہیں چاہتا، مگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کوئی ہونہار بچہ بنے، اس کے اندر کوئی صلاحیت پیدا ہو، تو میرے دوستو ان چیزوں کے پیچھے باپ کی محنتوں کے، باپ کی کمائی کا، باپ کے حلال اور حرام لقموں کا بھی اثر آتا ہے، ماں باپ کے حلال اور حرام لقموں کا بھی اثر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لقموں کی برکت سے بھی اس کے جسم سے، اس کے چہرے سے، اس کے زبان سے، اس کے بول سے ایسی نورانیت کو ٹپکاتا ہے کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بارہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، گشت لگاتے لگاتے گھر میں سے آواز آئی، بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ بیٹی سے ماں کہہ رہی دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے کہ ماں، حضرت عمر نے خلیفہ وقت نے منع کیا ہے کہ پانی کے اندر دودھ کے اندر پانی ملا کر نہ بیچا جائے۔ مگر میرے دوستو وہ ماں بھی کیا کہتی ہے کہ ہم کو کہاں حضرت عمر دیکھنے کو آئے۔ بیٹی کہتی ہے حضرت عمر تو نہیں دیکھ رہے، خدا تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ اور حضرت عمر باہر سارا مکالمہ سن رہے، ماں بیٹی کا مکالمہ دیوار سے باہر حضرت عمر سن رہے۔ حضرت عمر نے لیا اور اس کے گھر پر نشان لگا دیا۔ جب صبح ہوئی تو صبح ہونے کے بعد میں حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا رشتہ اس بچی کے لیے بھیج دیا اور بھیج کر کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کے ساتھ میں اپنے آپ کی بچی کا نکاح کر لوں۔ جب وہ بچی کا نکاح اس کے ساتھ میں ہوا اور ساتھ میں نکاح ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیٹی نصیب فرمایا، اور اسی بیٹی کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن عبدالعزیز کو پیدا فرمایا کہ جس کے زمانے کے اندر ایک ہی گھاٹ کے اوپر میرے دوستو شیر اور بکری پانی پیتے تھے، جس کے میرے دوستو جس کی مثالیں آج اور میں اور آپ بیان کرتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، ایک بندے کا مجھے فون آیا، بولے مولوی صاحب اس کو ذرا ڈانٹو۔ میں نے بولا کیوں؟ ارے بولے میں اس کو سالے کو صبح سے بول رہا، کل سے بول رہا نماز کو جایا کر مگر آتا نہیں۔ میں نے بولا یار تم اپنے بچے کے بارے میں کہہ رہے ہو جبکہ اس کے اوپر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، مجھے آپ اپنی حاضری بیان کیجئے کہ آپ نے جتنے وقت سے اس کو کیا ہے نماز کے لیے کہا اس میں سے آپ نے کتنے وقت کی نماز ادا کی؟ بولے معافی چاہتا مولوی صاحب، میں صرف جمعہ پڑھا، جب سے میں نے کوئی نماز نہیں پڑھا۔ گھر کا ماحول ہم نے ایسا بنا کر رکھا ہے کہ ہمارے اپنی ذاتی اعتبار سے ہم نمازوں سے کوسوں دور ہے، ہم اچھے بول سے کوسوں دور ہے، اچھی تعلیم سے کوسوں دور ہے، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ویسے نکھر کر سامنے آئے۔ اس لیے میرے دوستو پہلے ہم کو اپنے گھر کا ماحول بنانا پڑے گا، بچوں کی تعلیم اور تربیت کا ہم کو پورا خیال اور دھیان رکھنا پڑے گا، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نکھرتے ہوئے بچے ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ تو یہ جو مکتب کا چھوٹا سا جلسہ آپ کو لگ رہا ہوگا، مگر یہ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہت قابل قدر لوگ ہیں۔ میرے دوستو آپ لوگ اللہ کے کلام کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کے کلام کی محبت میں آپ آئے ہیں، اللہ کے کلام کی محبت میں آپ نے ان معصوم بچوں کو نذرانہ پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ آپ کو ضرور نصیب فرمائے گا۔ تو یہ مکاتب کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ مکتبوں کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ میرے دوستو اور ایک تھوڑا سا میں وضاحتی بات بیان کروں تو ہم جو مولانا سیف اللہ صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بچے مکتبوں کی پابندی کرتے ہیں وہ بچے ماشاءاللہ اسکولوں کے اندر بھی ٹاپ ہوتے ہیں،
ان کی اردو اچھی ہوتی ہے، ان کی تعلیم، ان کی پڑھائی اچھی ہوتی ہے، ان کا معافی ضمیر ادا کرنے کا طریقہ اور طور طریقہ اچھا ہوتا ہے، ان کا والدین کے ساتھ حسن سلوک بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم بچوں کو مکتب میں بھیجیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے یا جن نوجوان میرے بھائیوں نے قرآن نہ پڑھا ہو وہ اپنے محلے کے اندر تعلیم بالغہ کی بھی فکر کریں۔ تعلیم بالغہ کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو میرے دوستو غسل کا طریقہ تک کی یاد نہیں ہے۔ تو تعلیم بالغہ کے اندر ہم قرآن کی تعلیم حاصل کریں، اور اس کے بعد اگر اللہ ہم کو توفیق دے تو دعوت و تبلیغ کے اندر چلا 4 مہینے لگا کر، اپنا وقت لگا کر، جو بچپنے میں ہم نے سیکھنا چاہیے تھا سیکھے نہیں، جو ہم نے حاصل کرنا تھا جو حاصل نہیں کیے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندے نواز۔ جماعت کا حال تو ایسا ہے، مولوی صاحب بھی ادھر سے بیٹھے، رکشہ چلانے والا بھی ادھر سے بیٹھا، مزدور بھی ادھر سے بیٹھا، اور سب سے پوچھا جا رہا آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے نہیں، آپ کو ہے یا نہیں، آپ کو کتنے کیا ہے واجبات یاد ہے، آپ کو کتنے فرائض یاد ہے۔ تو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں، اور اس بات کا خیال رکھتے ہوئے میرے دوستوں مکتب میں بچوں کو بھیجیں۔ یہ مکاتب بہت زیادہ قیمتی چیزیں ہیں، ان کی وجہ سے ہماری نسل آباد ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو مکتبوں میں نہیں بھیجا تو ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی، اور نسلیں برباد ہو جائیں گی تو ہمارے ایمان کا ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو جن حضرات نے اس جلسے کو سجایا ہے، یہاں جو بھی اپنا دام درہم صفوں نے جو بھی مدد کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا نعم البدل ان کو بہترین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بچوں کی نعتیں، تقاریر اور مکالمے دیکھنے کے لیے اور علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل دینی اشاعت میڈیا کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔